ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا، اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں، بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے، میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں، یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں، سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہیٹ سپیچ نہیں ہے، ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے، ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے۔ ہم نے تو تھوڑا سا کہا تو انہوں نے بہت کہا ہے۔ تو یہ جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا، اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دہرا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات، واہ واہ واہ، آج وقت ہے تمہارا۔ کیا بات ہے، ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی ہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ میرے عزیزو، جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یا ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے، ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو، کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا۔ ہاں، میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ بے شک بے شک، اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب، 10 کرتے تو 10 کا جواب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں، پورے مذہب کو بول رہے ہیں، کسی قوم کو بول رہے ہیں، یہ تو پھیلائی گئی بات ہے۔ بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی۔ آج جس چیز کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس، میرے عزیزوں، یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت، میں آپ کو کیا بتاؤں، اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے۔ سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں، اتنی تو بات یاد رہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا، تو پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو، اے رسول پڑھو۔ دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا، کہو، لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو۔ جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا، صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے۔ 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی پاک نے پڑھا، اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ واہ واہ، اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو۔ اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی، وہ امی تھے۔ امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے، ان پڑھ نہیں، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو۔
بے شک اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, 3 آیتیں. الرحمن رحمان اللہ رب العزت, علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان, اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور اب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں, معلم کائنات کی تم امت ہو, اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے. اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے, 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا. قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو تو کیسے زیب دیتا ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین, ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو. سبحان اللہ. یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں, یہ رسول پاک کا مشن ہے. یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے, بے نور رہو گے, جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا. جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے. جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں, علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے. علم کے بغیر اسلام نہیں. آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو, اور دور اسلام, اسلام کے بعد. اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی. آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اندر, جن سے پوچھا گیا پہلا کلمہ کیا ہے تو آئیں ٹائیں کر رہے ہیں, نہیں پتا ہے. تمہارے نبی کون, یہ بھی نہیں پتا. ہم تو اس خوش فہمی میں چل رہے ہیں جمعہ میں بھیڑ ہے, جلسوں میں بھیڑ ہے, سب کی ٹوپی ہے, سب کو آتا ہوگا. کھنگالو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے. یوں ہی یہ مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں میرے عزیز, یوں ہی ہم کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا ہے. تمہارے اندر علم کی دولت ہو تو تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ جیو گے. آج دلم الیقین کے ساتھ جو جیتے وہ جہالت کی وجہ ہے, جہالت ہے. اور جو جس طرح ہانکنا چاہے آج ہانک رہا ہے تمہیں. علم کی طرف آؤ, علم کی طرف. ہر بچے کو آج پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے, ہر بچے کو. اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے مولانا صرف مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں, مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں. علم صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے. علم کو جو فرق کیا گیا ہے نا, یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے. ابھی آپ سے میں پوچھوں دینی علم کیا ہے, دنیاوی علم کیا ہے؟ آپ یہی کہیں گے قرآن, حدیث, فقہ, یہ سارے دینی علم ہیں. سائنس, جغرافک, فزکس, کیمسٹری, یہ دنیاوی علم ہے. یہ غلط سوچ ہے, غلط کانسیپٹ ہے. دینی اور دنیاوی علم اس طرح سے فرق نہیں کیے جاتے. اگر آپ قرآن کا علم
حدیث کا علم، فقہ کا علم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی علم ہے، وہ دینی علم نہیں. مدرسوں میں بھی وہ دینی علم نہیں. اور سائنس پڑھتے ہو، جغرافی پڑھتے ہو، کیمسٹری پڑھتے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے تو یہ دینی علم ہے، یہ دینی علم ہے. تمہاری سوچ سے ہی دینی اور دنیاوی کا فرق ہوتا ہے، نہ کہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے فرق ہوتا ہے. اس لیے جو بچے کالج میں یونیورسٹیز میں وہ اپنا کنٹینیو کریں، بڑھیں آگے. تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، لا میں، جس چیز میں بھی جانا چاہتے ہو، نیت صرف یہ ایک ہو جو قرآن نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو وہی جو تمہارے رب کے نام سے. سبحان اللہ. وہ علم جو اللہ سے دور کرتا ہے وہ بڑا سا بڑا عالم ہو کر کے بھی وہ گمراہ ہے، اور وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہی علم نور ہے، وہی علم نور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے صرف یہ مت سمجھو کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو علم آنے کے بعد ٹوپی جبہ کپا بڑا عالم نظر آنا چاہیے. نہیں، علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے. سچا علم اگر کسی کے اندر آئے اخلاق لاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے، مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے، فرماتے وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے، کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے. علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے. اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے. کوئی بھی کالج مل جائے، کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے، کوئی بھی مدرسہ مل جائے، تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے، مجھے میرے رب کی پہچان دلائے. اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے میرے عزیزوں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے، ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی. یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم، ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے. آپ کو پتا ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراس سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا، ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر، امریکہ کے اندر طب میں، میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے. القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے، پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے، یہاں سے عزتوں میں کمی آئی. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے. میرے عزیزوں نہ مدرسوں کا علم رہ گیا، نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا.
یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، ہماری یہ کانفرنس اصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے. اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ، داڑھی سفید ہو جاؤ، تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ 8 دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں، علم حاصل کرنا ہو. اچھا پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں حالات برے تھے، کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے، ہمارے پاس اسکول نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے. تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا، تو نے سیکھا کیوں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا موبائل اٹھاتے ہو، پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے، اسکول بھی رکھتا ہے، کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرات نہیں ہے اس کے اندر، کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے، تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے، نماز میں کتنے فرائض تھے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے، تم ہائے کرتے رہ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں، کوئی پڑھایا نہیں، تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا، ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے، بتا دے گا. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کنفیوژن. کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض، اب آ تو گیا جواب، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا، حضور کی عمر کتنی تھی، حضور کے ازواج کتنے تھے، حضور کی اولاد کتنی تھی، حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے، مدینے میں کتنے گزارے، کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے، سب میں نے سرچ کیا ہے، مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا، بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس، کتنا پڑھائیں گے تم کو، صبح بھی دوپہر میں بھی، تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے، ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے، گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں، تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے، اس وقت حالات کیا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا، حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے، حضور مکہ میں کتنے دن گزارے، مدینے میں کتنے گزارے، کون سی جنگوں میں شریک ہوئے، کون سی جہاد میں، کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی، اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی، یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے. میرے عزیزو، ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول، شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں.
सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूं। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या, है मेरा सामान क्यों, नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई, इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है। उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत, वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, वाह वाह वाह। अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों, कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया। और जब तूने बताया ये तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं हैं, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों, पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों, इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे, दुनिया में बात वैसी करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आ गया अभी और अल्हम्दुलिल्लाह। और
اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے، بلا اور مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات رکھے، اور اس پورے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے میں جلا عطا کرے۔ بات وہی میں دوہرا کر ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، 24 کو جانا تھا چلا گیا، اور اعلیٰ حضرت کا 25 کو آنا تھا، واہ واہ، اور انشاءاللہ 25 میں یہ سکہ چلے گا انشاءاللہ، اور پھر کہو گے آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے، ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے، اور انقلاب کا سال بنائے، اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ مولا جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما، اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے۔ اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے۔ مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتیں یہ خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے۔ تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے، اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا، سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری، اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا، جس کو طاقت ہو رکھ لینا، نفل ہے، تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو، اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے۔ یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی اگر جا بھی رہا ہو تو اس کو روک لینا۔ آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی ہے، رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی، زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے، لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو، مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں، ٹائم کب دیتے ہیں؟ دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے۔ بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے، ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا، یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے، یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے، تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے، اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورہ والوں کی بھیڑ ہے۔ تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں، تم جانتے بھی نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں، یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو، یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں، کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے، کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں، کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں۔
اس لیے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار بارآور فرمائے گا اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا. عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا. اور باقی رہے جو حالات اس سے ڈرنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا. ہوش و حواس کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ. حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے, ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا. ہم بھی جو یہ بولتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں, یہ صرف جوش میں بولتے ہیں. ہاں بولتے تھے لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں, ہوش میں بھی بولتے ہیں. اور ڈر کر کے نہیں, ڈر کر کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے, حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں گے. کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کرے. حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی, اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ بات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں. توجہ میرے عزیزوں, ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ, فخر الاماثل, ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلام مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ, استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. یہاں پر تشریف ہے ہمارے دادا استاد بھی ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے. اور اب ہمارا وقت ہو گیا. مسئلہ بھی یہ ہے, پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا, اب پکا پانی آپ کے پاس ہے, آپ کو انہیں سننا ہے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لب لباب حاصل کلام, خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ سیاست چیز ہے کیا, یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوح و قلم ہے تو یہ سب دنیا چیزیں کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں, شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک کی غلامی میں آؤ. محبت مصطفیٰ صرف زبانی نہیں, عمل سے آؤ گے اور اس کے بعد پھر دیکھنا حالات آئیں گے اور ٹکرا کر چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کی بات ہے, پھر میں بات کروں گا تو شعر کی طرف آ جاؤں گا. بس یہاں پر ختم کرتا ہوں, کچھ دیر کی بات ہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت تو ہے ہی اور آئے گا بھی انشاءاللہ العزیز. ہر چیز اچھی ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے قرآن میں فرمایا. لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میں نے شعر میں چیلنج کیا, دعویٰ کیا ہے, یہ رب کا اعلان ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے رسول آپ کا ہر آنے والا سال, ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے اس فرمان پر کیوں نہیں کہہ سکتے ہمارا دور آئے گا, ہے اور آئے گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.
ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پرمغز بیٹھے رہے آپ حضرات، کہاں سے نکلیں گے؟ جب مفصل دروازے میں مدلل سارے لوگ خطاب۔ کھڑے ہیں تو بیٹھے رہے، جہاں بیٹھے تھے تھوڑی دیر اور بیٹھے آپ حضرات۔ بآخری کڑی ہے ہمارے اس اجلاس کی، نکلنا کیسے چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیسے نکلیں گے جب بلکہ میں دروازے بند ہیں؟ ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، نئے سال کا آغاز، نئے سال کی ابتدا ہم آل رسول حضور تاج المشائخ کی دعا سے کرتے ہیں۔ حضرت کی خصوصی دعائیں انشاءاللہ ہوں گی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، بس آخری کڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے استاد الکریم حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ مدد العالی تشریف لا چکے ہیں، جو اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو ہم سنیوں کی شان ہے، آبروئے سنیت ہے، ایک عظیم دینی درسگاہ جو ہمارا بھی مادر علمی ہے، وہاں سے ایک عظیم شخصیت، علمی شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات ان کو بھی سنیں اور آپ کا بھی پیغام انشاءاللہ آپ کے دلوں میں انقلاب پیدا کرے گا۔ میں بلا تاخیر، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور حضور تاج المشائخ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، میں اس لیے آپ سے مؤدبانہ التماس اور گزارش کرتا ہوں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ چند لمحات کے لیے حضور مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا نعرہ تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، آل رسول حضور تاج المشائخ، حضور امین ملت، خانوادہ برکاتیہ حضرت علامہ مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ بہت سارے احباب مجھے آج مسلسل اصرار کے ساتھ یہ بات کہتے آئے کہ میں کبھی اندر کیا کیا ہوا یہ سارے حالات نہ بتانا چاہتا ہوں، نہ ہی وہ کوئی ایسی داستان ہے، لیکن کچھ اشعار تھے جس کو پڑھا گیا تھا، اور قید کے اندر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو آدمی کو شاعر بھی بنا دیتے ہیں اور بہت کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دو چند اشعار ہیں، اس کو سنیں۔ جن لوگوں نے مجھے اصرار کیا، میں شاعر نہیں ہوں اور مجھے شعر و شاعری یاد بھی نہیں رہتی ہے، میری تقریروں میں بھول بھی جاتا ہوں، ہاں بس اعلیٰ حضرت کے اشعار ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ عرض کیے تھے، بس تھوڑی دیر، داستان غم سناؤں قید زنداں کی میری، وحشت ظلم و ستم سے کپ کپائی جاں میری، وحشت ظلم و ستم سے کپ کپائی جاں میری، کیا ہے آزادی بتاؤ کون ہے آزاد اب، کیا ہے آزادی بتاؤ کون ہے آزاد اب، ہو گئی لمبی سزا ایک شعر پڑھتے ہی میری، ہو گئی لمبی سزا ایک شعر پڑھتے ہی میری، جرم ہے بس یہ میرا حق بولتا ہوں برملا، جرم ہے بس یہ میرا حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا تلوے کسی کے ہے نہیں فطرت میری، چاٹنا تلوے کسی کے ہے نہیں فطرت میری۔ اور لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، جب یہاں مجھے لینے آئے تھے ہمارے رشتہ دار اور بہت بڑی جماعت میں آئے تھے، قید کے دن کا وہ منظر اور عزیزوں کا سمندر، قید کے دن کا وہ منظر اور عزیزوں کا سمندر، دیکھ کر گھبرا گیا طاغوت بھی عزت میری، دیکھ کر گھبرا گیا طاغوت بھی عزت میری، جانچ میں میری کسی شعبے نے چھوڑی نہ کسر،
کوئی شعبہ بچا نہیں, جتنے ڈپارٹمنٹ تھے سب نے لگا دیا. اس کو عرض کرتے ہیں جانچ میں میری کسی شعبے نے چھوڑی نہ کسر, بات آئی ہر طرف سے جرم تھا غیرت میری. بات آئی ہر طرف سے جرم تھا غیرت میری. ہر سپاہی پوچھتا تھا پاؤں کے نیچے بٹھا کر. یہ دن ہم نے دیکھے کنٹینیو. ہر سپاہی پوچھتا تھا پاؤں کے نیچے بٹھا کر, کیوں نہیں ڈرتا ہے دیکھ کر ہیبت میری, کیوں نہیں ڈرتا ہے دیکھ کر ہیبت میری. بولتا میں صاحب جی کیا کہوں لگ جائے گی, بولتا میں صاحب جی کیا کہوں لگ جائے گی. آج ہے بس وقت تمہارا یاد رکھنا بات میری, آج ہے بس وقت تمہارا یاد رکھنا بات میری. بیڑیاں پہنا کے مجھ کو لا کے ڈالا جیل میں, سخت پہرا سنتری کا بڑھ گئی حیرت میری. چھوٹی سی ایک کوٹھری تھی اور دروازے بھی بند, قبر کا منظر لگے گزری تھی ایسی رات میری. رات تھی کٹتی نہیں, دن لگے ہفتے کے بھر. رات تھی کٹتی نہیں, دن لگے ہفتے کے بھر. قیدیوں کو دیکھ کر بڑھتی تھی پھر وحشت میری. جی کبھی کھانے کو کرتا ہی نہیں تھا جیل میں, جی کبھی کرتا ہی نہیں تھا, جی کبھی کھانے کو کرتا ہی نہیں تھا جیل میں. یوں بھی ہر دن ہو گئی روزے کی عادت میری, یوں بھی ہر دن ہو گئی تھی روزے کی عادت میری. اہل خانہ کی وہاں پر یاد آتی تھی بہت, اور عزیزوں کی محبت جو کمائی تھی میری. میرے استاد اور بھائی, میرے شاگرد اور عزیز جیل میں آئے تھے ملنے, لگ رہی تھی عید میری. جیل میں آئے تھے ملنے, لگ رہی تھی عید میری. قید کا غم جب بڑھے تو یاد کرتا تھا میں یہ, قید کا غم جب بڑھے تو یاد کرتا تھا میں یہ. بزرگوں سے سخت بڑھ کر تھی نہیں حالت میری, بزرگوں سے سخت بڑھ کر تھی نہیں حالت میری. گر کے سجدے میں خدا سے گڑ گڑاتا تھا بہت, جانتا ہے وہی بس ایک قید کی حالت میری. مصطفیٰ کو یاد کرنا تھی میرے غم کی دوا, مصطفیٰ کو یاد کرنا تھی میرے غم کی دوا. غم بدل جاتے خوشی میں دیکھ کر قسمت میری, غم بدل جاتے دیکھ کر قسمت میری. فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر. لبیک یا رسول اللہ. فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر. یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری, یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری. اس کے بعد پھر ہم نے جم کر یہ کہا تھا ہاتھ میں بیڑی ہی کیا ڈال دو گردن میں بھی, اب ہاتھ میں بیڑی ہی کیا ڈال دو گردن میں بھی, اب ہے انہی کے نام کا سب زندگی اور موت میری, ہے انہی کے نام کا سب زندگی اور موت میری. جب ہوا احساس مجھ کو, جب ہوا احساس مجھ کو بات کا زندان میں, اس بات کا زندان میں, چھٹ گیا غم اور ڈر پھر بڑھ گئی جرت میری. چھٹ گیا غم اور ڈر پھر بڑھ گئی جرت میری. اور آخری شعر, اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب. یہ خلاصہ ہے اور پوری داستان اس میں ہے. اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب. جیل تھی نہ قید تھی, بڑھنی تھی بس عزت میری.
ماشاء اللہ خیریت سے ماشاء اللہ ہاں یہیں رہنے دو اچھا